بجلی کے بلوں کے مارے عوام کے لیے نگراں حکومت کی جانب سے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ نگراں حکومت نے فوری طور پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ جو قومیں ایک پلیٹ بریانی کی خاطر ووٹ بیچ کر اپنی نسلوں کے خواب بیچتی ہیں، ایسی قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ نگراں حکومت کا پہلا فرمان سامنے آیا ہے، جس میں نگراں حکومت نے فوری طور پر عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے سے معذرت کی ہے۔ یعنی کہ آج نگراں وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں بلایا گیا ہنگامی اجلاس، جو کہ چھٹی کے دن بلایا گیا تھا، اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یعنی کہ یہ کابینہ بیٹھی، اس نے مختلف ایشوز پر غور کیا اور بغیر کسی نتیجے کے یہ اجلاس ختم ہو گیا۔ عوام کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ عوام اپنے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے بندوبست کریں، چاہے وہ اپنے بیٹی کا جہیز بیچیں، چاہے وہ اپنے زیورات بیچیں، چاہے وہ اپنی کوئی پراپرٹی بیچیں، سائیکل بیچیں، موٹر سائیکل بیچیں، گاڑی بیچیں، موبائل فون بیچیں، کچھ بھی بیچیں، بجلی کے بل ادا کریں، ادروائز گرمی کے اس دور میں آپ کا میٹر آ کر کاٹ دیا جائے گا اور حکومت کے پاس آپ کے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ کیونکہ آج جو اجلاس بلایا گیا تھا، اس میں اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید جناب وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب یہ حکم صادر کریں گے کہ باپڈا ملازمین جتنے بھی ہیں، جس کو بجلی مفت فراہم کی جاتی ہے، آج کے بعد ان تمام سے یہ سہولت واپس لی جاتی ہے۔ لیکن بہت زیادہ توقع تھی، نگراں حکومت اس توقع پر پوری نہیں اتری۔ نگراں حکومت پر اتنا برڈن ہی نہیں ہے۔ یہ سارا بویا ہوا، یہ سارے ظلم کے پہاڑ پی ڈی ایم کی حکومت عوام پر توڑ کر گئی ہے اور عوام کی قبر میں وہ چھرا گھونپ کر گئے ہیں کہ عرصے دراز تک عوام اس پی ڈی ایم کی حکومت کی اس نالائکی، اس نااہلی اور اس اوچھے پن کو یاد رکھے گی، جس میں عوام پر وہ بوجھ ڈالا گیا جس کی اب اٹھانے میں ان کی سکت نہیں ہے۔ بہت توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وزیر اعظم صاحب کوئی بڑا اعلان کریں گے، یہ بجلی کے بل واپس لے لیے جائیں گے اور عوام کو ایک ریلیف فراہم کیا جائے گا، ایک لمیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ تمام کے لیے، یا پھر ایک جتنا بل آیا ہے اس کے ہاف پہ، یا کوئی اس طرح کا کوئی عملی اقدام اٹھایا جاتا۔ لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ نگراں حکومت یہ سب کرنے میں ناکام رہی ہے۔ نگراں حکومت ایسا کیوں کرتی جب آپ کی منتخب حکومت، یا پھر آپ کی نہیں، کسی کی لاڈلی حکومت، طاقتور قوتوں کی لاڈلی حکومت جو آپ پر بوجھ ڈال کر گئی ہے، وہ اب اٹھانا آپ کی مجبوری بن چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ بوجھ آپ کو اس لیے اٹھانا پڑے گا کہ جو قومیں اپنے خواب بریانی کی ایک پلیٹ پر بیچتی ہیں، جو قومیں اپنے نسلوں کا مستقبل اپنی گلی پکی کروانے کے لیے، ایک درجہ چہارم کی نوکری کے لیے، کونسلر کی سیٹ کے لیے، چیئرمین کی سیٹ کے لیے، ایم پی اے کی سیٹ کے لیے جو اپنی نسلوں کے خواب بیچتے ہیں، ایسی قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ 75 سالوں میں پاکستانی قوم نے بریانی کی پلیٹ پر ووٹ بیچے ہیں۔ 75 سالوں میں پاکستان کے عوام نے وڈیرے کو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ وہ پولیس سے یا تھانے میں اس کے ساتھ چلتا ہے۔ 75 سالوں میں یہ غریب اس لیے ووٹ بیچتا ہے کہ چلو کام ہوا نہ ہوا، وڈیرا تھانے تو گیا تھا، چلو میں نے 500,000 روپے پولیس والے کو دے دیے، وڈیرے نے میرا کام تو کروا دیا۔ جب آپ خواب بیچیں گے، جب اپنی نسلوں کی تقدیر بیچیں گے، تو پھر یہ ذلت اور رسوائی ایسی قوموں کا مقدر بنتی ہے۔ ظاہر ہے ہم نے خواب بیچے ہیں، ہم نے کبھی کسی کا نعرہ لگایا، کبھی کسی کا نعرہ لگایا ہے۔ مجھے تو ہمیشہ حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جن کے اپنے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ارب پتی، کروڑ پتیوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم پر جان بھی قربان ہے۔ خدا کے واسطے اپنی نسلوں پر رحم کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو۔ یہ لوگ تمہارے نسلوں پر، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرتے۔ انہیں صرف اور صرف قارون اور فرعون کی طرح اپنے دولت کے پہاڑ کھڑے کرنے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن حیرت ہے مجھے ایسے لوگوں پر
جو اپنے خواب بیچتے ہیں۔ جناب نگراں وزیر اعظم صاحب، آپ سے بڑی توقع تھی کہ شاید جو پی ڈی ایم حکومت، آپ پہ اتنا گلہ نہیں بنتا ہمارا، کیونکہ آپ ظاہر ہے ایک سرٹن ٹائم کے لیے آئے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ایک مقرر مدت کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ لمبے ٹائم کے لیے آئے ہیں، آپ ریلیف دیتے تھے تو بہت اچھا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اس وقت جو غریب کی حالت ہے کہ وہ نہ روٹی کھا سکتا ہے وقت پر، نہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتا ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو کپڑے لے کر دے سکتا ہے۔ بہت سے ایسے بچے سکول چھوڑ چکے ہیں اور سکول چھوڑ کر والدین نے انہیں کام پر لگوا دیا ہے۔ ایک ایسا نئی نسل کا ایک ایسا بم ہم تیار کر رہے ہیں، ایک ایسا بارود ہم تیار کر رہے ہیں جس کو پھٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ خدا کے لیے اس قوم کی تقدیر کے ساتھ مت کھیلا جائے۔ ظاہر ہے جو بچے آج سکول سے نکال لیے گئے ہیں، جو بچے سکول سے نکل کر کسی فیکٹری میں، کسی دکان پر، کسی پنکچر والے کی دکان پر، کسی پیٹرول پمپ پر جہاں بھی کام کر رہا ہے، وہ اس قوم کے لیے بارود بنے گا۔ کیا وہ اچھا شہری بنے گا؟ کل وہ چوری چکاری کرے گا، کل وہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھے گا، اور یہ معاشرہ جو جنگل بنتا جا رہا ہے مکمل طور پر جنگل بن جائے گا۔ خدا کے لیے اپنی اناؤں کے بتوں کی لگی آگ کو بجھائیں، ایک پیج پر بیٹھیں اور اس ملک کے مستقبل کے لیے کوئی فیصلہ کریں۔ کراچی میں کسی حد تک سول نافرمانی کی تحریک چل چکی ہے، وہاں پر کسی کے ای ایس سی کے اہلکار کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی نے اگر بجلی کا بل پے نہیں کیا تو وہ اس کا میٹر کاٹنے جائے۔ وہاں پر لوگوں پر، کے ای سی کے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان کو مارا کوٹا جا رہا ہے۔ شرم اور حیرت کی بات میرے لیے یہ ہے کہ افغانستان جیسے ملک نے یہ خط لکھا ہے کہ افغان شہری پاکستان میں اپنی سرگرمیاں محدود کریں، کیونکہ یہاں پر کسی وقت بھی بجلی کے نام پر یا مہنگائی کے ایشو پر جو فسادات ہو رہے ہیں وہ ان کے لیے جان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ حیرت ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ آپ تو مزے میں ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ شاید آپ کے بچے یہاں ہیں یا نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، تھوڑے عرصے بعد باہر چلے جائیں گے، یہاں کوئی آپ تھوڑی رہتے ہیں، یہاں تو آپ ہم پر حکمرانی کے لیے، ہمیں کوٹنے کے لیے، ہمیں مارنے کے لیے آتے ہیں، ہماری نسلوں کو دبانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں وطن سے محبت ایمان کی عین نشانی ہے، اور یہ ایمان صرف غریب میں ہے۔ عمرہ کا ایمان ان کا پیسہ، ان کی دولت، ان کی طاقت ہے۔ اس لیے یہ بات دکھ سے کر رہا ہوں کہ آج میں نے ایک بیوہ عورت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جو رو رہی تھی کہ میرا 25,000 روپے کا بل آ گیا ہے، میں بیوہ ہوں، میرا 22 سالہ بیٹا کئی دنوں سے بے روزگار ہے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بتائیں میں 25,000 روپے بجلی کا بل دوں یا پھر میں گھر کا کرایہ دوں، گھر کی اپنا چولہا کیسے جلاؤں؟ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے، معاشرہ جنگل بن رہا ہے، اداروں کے خلاف نفرت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیں، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو دنیا کی کوئی طاقت عوام کو نہیں روک سکتی۔ کوئی جتنا فن خان ہو، کوئی جتنا ترم خان ہو، وہ عوام کے سامنے نہیں رہ سکتا۔ عوام کے پاؤں کی لگی دھول کے سامنے تم نہیں ٹھہر سکتے۔ خدا کے لیے حالات کی نزاکت کو سمجھیں۔ یہ جو ملک کے مامے چاچے بنتے ہیں، ان سب کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان سب کی جائیدادیں باہر ہیں، بیچیں۔ آج ملک مشکل میں ہے، وطن ماں ہوتا ہے، تمہاری ماں آج مشکل میں ہے، بیچے اپنا سب کچھ اور یہاں لے کر آئیں، ہمیں نہ دیں، غریبوں کو نہ دیں، اپنا کاروبار پاکستان میں آ کر لگائیں، اپنا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کریں، یہ ملک دنوں میں کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن تمہارا کیا ہے یہاں؟ تم تو صرف یہاں پر حکمرانی کے لیے آتے ہو، تم تو یہاں صرف عیاشی کے لیے آتے ہو۔ اس ملک میں تمہارا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ملک غریب کا ہے، اور غریب اب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے۔ حیرت ہے کہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ابھی آنے والے دن اور مہنگائی کے ہیں، اب جو بجلی کے بل آئے ہیں، جس کے جتنے بل آئے ہیں وہ اتنی مہنگائی کرے گا، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے وہ اپنی مرضی کے من مانیاں کر رہا ہے، من مانے ریٹ لگا رہا ہے۔ آپ کی توجہ یہ ہے
کہ کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر نکلے اسے کوٹ دو, مار دو, پکڑ کے جیل میں ٹھوس دو. یہ آپ کا کام صرف رہ گیا ہے. خدا کے لیے پنجاب حکومت کر کیا رہی ہے, کے پی حکومت, سندھ حکومت, بلوچستان حکومت, کیا آپ نے مارکیٹ کمیٹیوں کو ایکٹیو کیا ہوا ہے؟ کیا مجسٹریٹ جا کر بازاروں میں ریٹ چیک کرتے ہیں؟ ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے, ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے, جس کی جو مرضی وہ کر رہا ہے. تو خدا کے لیے تھوڑا سا رحم کریں. کسی بددعا کی, کسی غریب, کسی بھوکے, کسی ننگے پاؤں چلنے والی بددعا کہیں ہم سب پر خدا کا قہر بن کر نہ ٹوٹ پڑے. پھر وہ جب امتحان لیتا ہے تو وہ ہاتھی والوں کو چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے منہ سے گرنے والے کنکر ان پر پہاڑ بنا کر گراتا ہے. رحم کرے خدا کے لیے, تھوڑا سا اپنے رویوں میں عمرہ تبدیلی لے کر آئے. یہ جتنے لوگ پیسے والے لوگ ہیں, جن کے باہر کھربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں, جن کے باہر بڑے بڑے محلات ہیں, بڑے بڑے شاپنگ پلازے ہیں, وہ سارے بیچیں. تمہارا وطن, تمہاری مٹی آج تم سے کچھ قرض مانگ رہی ہے. وہ جو اس نے تجھے دیا ہے, وہ جو اس نے تجھے نام دیا ہے, وہ مٹی جس نے تجھے مقام دیا ہے, اگر آپ نہیں لے کر آئیں گے تو پھر خدا نہ کرے, اللہ اس ملک کی خیر کرے, اللہ اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی خیر کرے. مایوسی ہے, پریشانی ہے, اور کوئی صورت نظر نہیں آتی, کوئی کوشش بر نظر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. خدایا اس قوم پر رحم کر, اپنے حبیب کی عزت و عظمت کی خاطر, اپنے حبیب کے آخری حج کے صدقے میں اس ملک پر رحم فرما, اس ملک پر میں بسنے والے لوگوں پر رحم فرما, اور ہمیں ایماندار, دیانتدار, رحم دل حاکم اور فیصلہ ساز عطا کر. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بیماری ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.